جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جو کفر کرتے ہیں یا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، اانذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پکار کر کہا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے ان کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے کہ یہ لوگ کیونکہ ایمان نہیں لائیں گے. اب پہلے مومنین کی اقسام اور پھر مومنین کے اعمال کی بات ہوئی. مومن کون ہے اور کیا کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد ان کو اجر کیا ملے گا. ان کو کیا کہا گیا؟ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اب اس کے برعکس دوسرا جو گروہ ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وہ گروہ کون سا ہے؟ لوگوں کی دوسری قسم وہ ہے جنہوں نے حق کا انکار کیا، اور ان کے مزاج اور ان کا جو انجام تھا اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اب لغت کے اندر کفر کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو چھپانا. اب جو شخص نعمت کو چھپائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے تو اس کے فعل کو کفر اور کفران نعمت کہتے ہیں. اور سب سے بڑا کفر اللہ کی وحدانیت اور شریعت اور نبوت کا انکار ہے. قرآن مجید میں کفر کا لفظ کفران نعمت اور کفر باللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. کفر کے معنی کیا ہے؟ تفسیر رازی کے اندر جلد 1 صفحہ 306 میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کفر کے معنی یہ ہے کہ رسول اور پیغمبر کی اس بات میں تصدیق نہ کرنا، اور جس بات کا قطعی طور پر دین سے ہونا معلوم ہو چکا ہے، حقائق کا مسلسل انکار اور ہٹ دھرمی. اور پھر ہٹ دھرمی صرف کرنا ہی نہیں بلکہ اس پر قائم رہنے والوں کی حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کے لیے سمجھانا اور نہ سمجھانا وہ برابر ہوتا ہے، یکساں ہو جاتا ہے. ان آیات میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے، اور اگر یہ لوگ حق کا مسلسل انکار کیے جا رہے ہیں تو آپ کو دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ایسے ہٹ دھرم لوگوں پر مزید اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے سچ اور حق کو قبول کرنے والے جو اعضاء ہیں وہی بیکار کر دیے گئے ہیں. اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی قوت اور فہم اور سماعت کو ختم کر دیا ہے اور ان کی بصارت پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ آیات کے سیاق و سباق سے ہٹ کر اپنی مرضی، اپنی مطلب کا معنی نکال کر اپنی کم فہمی یا اپنی منفی سوچ کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ ان آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک مشفق اور مہربان اور حکیم کی مثال جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے، جو کسی مریض کو مرض کے نقصان بتائے اور دوائی کے فائدے
بتانے کے بعد بار بار اس کو سمجھا کر اور دوائی کھلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مریض نہ صرف اپنا منہ بند کر لیتا ہے بلکہ ہر قسم کی بد پرہیزی بھی کرتا ہے، حکیم کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے، اور پھر بدتمیزی میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مریض کی اس بدتمیزی اور ہٹ دھرمی کو دیکھ کر اگر حکیم یہ کہہ دے کہ مریض اپنی موت کو خود دعوت دے رہا ہے لہذا اسے مرنے ہی دینا چاہیے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حکیم کا قصور ہے؟ نہیں میرے بھائیو، حکیم کا قصور نہیں ہے، قصور مریض کا ہے۔ اور مریض کا قصور کیا ہے؟ ان کافروں کا قصور کیا ہے کہ جب حق بات ان کے سامنے آتی ہے، انبیاء کرام اپنی زندگیوں کے اندر ان پر حقیقتوں کو آشکار کرتے ہیں، خود چیزوں پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر بھی جب یہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، تم لوگ نہیں مانتے تو میں نے تم لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کا حساب ایک جانور جیسا ہو جاتا ہے کہ جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اپنی من موجی میں بس اس دنیا کے اندر وقت گزارتے ہیں، اور وقت گزارنے کے بعد وہ موت کے مہمان بن کر اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں ان کا ابدی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔